بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، تحقیق بہت سے پادری یا پادریوں میں سے، والرہبانی اور راہب میرے درویش، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کا ناحق، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا، والفضہ اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہیں خرچ کرتے اس میں سے اللہ کی راہ میں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس بشارت دو ان کو دردناک عذاب کی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ والا جملہ جو ہے وہ پیچھے تو کفار کے جو پوپ پادری ہیں، راہب ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہے، لیکن آگے جو ذکر ہے یہ مطلق ہر ایک کے لیے، یعنی مسلمان جو ہے نا وہ بھی اس میں بالخصوص اس میں شامل ہے، والذین یکنزون الذہب سے، یعنی وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال و متاع جمع کرتے ہیں، پیسے جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کوئی نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں حصہ جو ہے زکوٰۃ، صدقات و خیرات وہ نہیں نکالتے۔ تو فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمیٰ علیہا، جس دن گرم کیا جائے گا، علیہا اوپر اس کے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکویٰ بہا، یعنی وہ ان کا سونا چاندی جی جو دنیا میں وہ جمع کرتے رہے اور اس کا اس مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو وہ ان کا سونا چاندی جو ہے وہ پگھلایا جائے گا آگ میں، فتکویٰ بہا، پھر داغا جائے گا اس کے ساتھ، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، سونا چاندی کو پگھلا کے تو پھر پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کی کروٹوں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، گرم کر کر کے پگھلا کے تو ان کی پیشانیوں، ان کی پیٹھوں، ان کی کروٹوں، یعنی یہ پسلیاں جو ہیں کو جو ہے نا وہ گرم کر کر کے داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم جمع کرتے تھے، لانفسکم، اپنے لیے یا اپنی ذاتوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو تم وہ جو جوڑتے تھے تم، یعنی وہ جو تم جمع کرتے تھے اور میری راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اب اس کا تم مزہ چکھو۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک تعداد، عدت یا گنتی، شہوری مہینوں کی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرا، 12 مہینے، ٹھیک ہے۔
فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خالق السماوات والارض، جس دن پیدا کیا اللہ، پیدا کیے اس نے آسمان اور زمین، منہا ان میں سے، اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 ماہ جو ہیں یہ عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، جی یہ مہینے یہ کیا ہیں؟ حرمت والے۔ اچھا، بعد نے جو ہے نا یہ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، تو یہ 4 ماہ حرمت والے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین سیدھا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر۔ وقاتلوا المشرکین، اور جنگ کرو تم مشرکوں سے، کافہ، سب مشرکوں سے، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ جنگ کرتے ہیں تم سے، تم سب سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 2 سال جو ہیں یہ ایک عیسوی ہے جی، جس کو شمسی سال کہا جاتا ہے، جو کہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، اور ایک قمری ہے جس کو اسلامی مہینہ، اسلامی سن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چاند والے مہینے۔ عیسوی جو ہیں وہ سورج کے مطابق ہے، اور چاند والے جو ہیں یہ اسلامی جو ہیں یہ چاند کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پہ ختم ہوتے ہیں، اور وہ بھی 12 ماہ ہیں اور یہ بھی 12 ماہ ہیں، لیکن ہر سال میں 10 دن کا فرق پڑتا ہے۔ یعنی اسلامی جو سن ہے یہ 10 دن کم ہے، یا انگریزی جو، یا مطلب عیسوی سن جو ہے یہ 10 دن زائد ہے، یعنی 365 دن کا عیسوی سن ہے جی، اور یہ اسلامی سن جو ہے یہ 355 دنوں کا ہے، 355 دنوں کا۔ 10 دن ہر سال جو ہے یہ اپنا، چونکہ کم ہے نا 10 دن، تو یہ پیچھے آتے جاتے ہیں ہر سال 10 دن، 3 سالوں میں 1 ماہ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو موسم ہے یہ موسم عیسوی سن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ موسم کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس کا تعلق جو ہے یہ بھی موسم کا عیسوی سن کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے محسوس کیا ہوگا، یعنی جو گرمیوں کے جو ماہ ہیں وہ گرمیوں کے ہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ دسمبر، جنوری، فروری جو سردیوں کے سال ہیں، سردیوں کے مہینے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد یا 2-4 سالوں کے بعد سردیاں جو ہیں یہ مئی جون میں چلی جائیں،
یہ یا گرمیاں جو ہیں وہ دسمبر جنوری میں چلی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا جی۔ جو گرمیوں کے مہینے ہیں وہ گرمیوں کے ہی ہیں، اور جو سردیوں کے مہینے ہیں وہ سردیوں کے ہی ہیں۔ اور یہ اسلامی مہینے جو ہیں ان میں گرمیوں اور سردیوں کا فرق پڑتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کم ہے نا جی، تو ان میں کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا روزے گرمیوں میں آ گئے، کبھی روزے سردیوں میں آ گئے جی۔ عیدیں کبھی گرمیوں میں چلی جاتی ہیں اور کبھی سردیوں میں آ جاتی ہیں، یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ جو ہے یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ کچھ مہینے انہوں نے مختص کیے ہوئے تھے، ان مہینوں میں ان کا کاروبار جو ہے وہ بڑا زور و شور پہ ہوتا تھا جی۔ کچھ مہینوں میں کاروبار بڑا عروج پہ ہوتا ہے نا، اور کچھ مہینوں میں بہت زیادہ سردیاں پڑ رہی ہیں، دھندیں پڑ رہی ہیں، کاروبار ماند پڑ جاتا ہے جی۔ اور جب کاروباری لوگ جو ہیں ان کے پاس جائیں نا تو وہ کہتے ہیں جی آج کل موسم کو ٹھیک نہیں ہے، کاروبار بڑا ٹھنڈا ہوا ہے جی، کاروبار ٹھنڈا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے کاروبار کا۔ اب وہ جو تھے مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں وہ ان کا کاروبار جو ہے نا وہ بڑا پھر عروج پہ ہوتا تھا، چمکتا تھا ان کا کاروبار۔ وہ تجارت کرتے تھے، باہر سے سامان لے کے آتے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ حج کے دنوں میں لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو لہٰذا ہمارا کاروبار جو ہے نا یہ خوب چمکے گا، ہم ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا یہ اشیاء فروخت کریں گے ان کے ہاتھوں میں جی۔ تو لیکن بعض اوقات پھر یہ حج جو ہے، چونکہ حج اسلامی مہینے کے ساتھ وابستہ ہے، ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے جی، تو وہ کبھی گرمیوں میں چلا جاتا ہے، کبھی سردیوں میں آ جاتا ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی کے مطابق مہینہ جو ہے یہ چونکہ 10 دن کم ہے نا اسلامی سن جو ہے، وہ اس میں اضافہ کر دیتے تھے، یا 10 دن بڑھا دیتے، یا پورا ماہ جو ہے نا وہ بڑھا دیتے، یا پھر ایسے کرتے تھے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتل و قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، چوری چکاری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، یہ وہ اس طرح کے امور جو ہیں ان میں سخت پابندی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اسلامی مہینے جو حرمت والے ہیں نا ان کو تبدیل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہے ذی-القعدہ یا ذی الحج، یہ والے مہینے حرمت والے جب آتے تھے ان کو آگے لے جاتے یا پیچھے لے آتے، ان کی جگہ پہ کوئی اور مہینہ فٹ کر دیتے، یا یہ کرتے تھے کہ اگر وہ اس کے مطابق یہ 10 دن کا فرق وہ اگر ڈالیں تو پھر ان کے کاروبار جو ہے نا وہ اس طرح پھر عروج پہ نہیں ہوتے تھے، چمکتے نہیں تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ یہ 12 کی بجائے 13 مہینے کا سال کر دیتے، 13 ماہ کا سال کر دیتے کہ اس بار یہ فلاں مہینہ جو ہے نا وہ بھی شامل، کوئی اس کو نام دے دیتے اور کہتے کہ جی بس اس سن جو ہے نا یہ 13 مہینے کا سال ہوگا، تاکہ یہ کم ہونے کی بجائے آگے بڑھے اور ان کی مرضی کے دن جو ہے نا وہ ان کو مل جائیں۔ اس وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ 12 ہی مہینے ہیں اللہ نے جو بنائے ہیں، اس کے علاوہ یعنی نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سوائے اس کے نہیں کہ آگے پیچھے ہٹانا، یعنی زیادتی کرنا
فی الکفری، کفر میں، یہ نسیء کا معنی آگے پیچھے کرنا، یعنی ان مہینوں کا جو ہے نا کبھی بڑھا کے آگے لے جانا، کبھی کم کر کے پیچھے لے آنا، سوائے اس کے نہیں کہ یہ آگے پیچھے ان کا کرنا جو ہے، یہ ویسے تو کافر تو وہ تھے ہی، لیکن یہ کام کر کے اور یہ فعل جو ہے نا یہ کر کے فرمایا کہ زیادۃ فی الکفر، مزید کفر میں وہ انہوں نے زیادتی کی ہے، کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یہ یا بہکائے جاتے ہیں اس کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ حلال سمجھتے ہیں اس کو ایک سال اور حرام سمجھتے ہیں دوسرے سال، یعنی ایک سال وہ مہینہ نہیں بڑھاتے تھے، دوسرے سال بڑھا دیتے تھے، جی ایک سال میں وہ سمجھتے تھے کہ نہیں اس بار نہیں بڑھانا، یہ حرام ہے، غلط ہے، دوسرے سال اس کو حلال جان لیتے تھے، اس کو بڑھا دیتے تھے۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ، اچھا حرام جانتے تھے، سمجھتے تھے دوسرے سال، لیواطئوا عدۃ، تاکہ برابر کر لیں شمار، ٹھیک ہے، ہر ماہ وہ اگر ایک ماہ بڑھائیں تو پھر تو یہ ہر سال یہ والا اسلامی سن جو ہے نا یہ بڑا ہو جائے اور وہ چھوٹا ہو جائے، اس لیے ایک سال نہیں بڑھاتے تھے، ایک سال بڑھا دیتے تھے، تو وہ برابر کرنے کی کوشش کرتے، شمار یعنی گنتی جو ہے وہ برابر کر لیتے۔ ما حرم اللہ، جو حرام کیے اللہ نے، فیحلوا ما حرم اللہ، پس حلال کریں اسے جو حرام کیا اللہ نے، یعنی اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے تھے جن حرمت والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں اور جو چیزیں حرام کی ہیں نا، تو وہ حرمت والا مہینہ تبدیل کر کے غیر حرمت والا مہینہ جو ہے نا وہ ادھر فٹ کر دیتے اور سمجھتے کہ اون ساڑھے واسطے حلال ہو گیا ہے، جی اب حرمت والا مہینہ تو رہا ہی کوئی نہیں ہے، لہذا اب کوئی مشکل نہیں ہے، اب یہ حلال ہو گیا ہمارے لیے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، آراستہ کیے گئے ان کے لیے برے اعمال ان کے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ نہیں ہدایت فرماتا کافر قوم کو، کافر قوم کو نہیں ہدایت فرماتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، اے ایمان والو کیا ہوا تمہیں یا کیا حال ہے تمہیں تمہارا، اذا قیل لکم انفروا، جب کہا جاتا ہے تم کو کہ نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو ہو جاتے ہو تم، بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض، طرف زمین کے، جی یعنی تم گویا کہ بوجھ محسوس کرتے ہو زمین پر جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو، تم اس کو بوجھ سمجھتے ہو۔ اراضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا راضی ہو گئے ہو تم دنیا کی زندگی پر بمقابلہ آخرت کے یا بدلے آخرت کے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بس نہیں ہے دنیا کا سامان، دنیا کی زندگی کا سامان بدلے آخرت کے مگر تھوڑا،
یہ جتنا بھی دنیا کا سامان ہے یہ سارے کا سارا بھی اگر اکٹھا ہو جائے جمع ہو جائے تو یہ پھر بھی تھوڑا ہے بدلے آخرت کے، کہ آخرت کا سامان جو ہے وہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت رکھتا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، مگر الا اگر نہ نکلو تم، یہ ان لا ہے، اگر نہ نکلو تم، یعذبکم عذابا الیما، تو عذاب دے گا تم کو دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل دے گا قوم کو، غیرکم جو سوائے تمہارے ہے، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور نقصان اٹھاؤ گے اس سے، یا نقصان دو گے تم اس کو، نہ نقصان دو گے تم اس کو کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، اور لوگ لے آئے گا، یعنی تبدیل کر دے گا تمہیں اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، جہاد کے لیے نکلنا تمہیں جو ہے وہ گراں گزرے گا، تمہیں بھاری محسوس ہوگا، تو پھر فرمایا کہ اللہ کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ اللہ اور بندے لے آئے گا اور قوم لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف تشریف لے گئے، جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ حنین سے طائف کی طرف جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے جی، اور پھر طائف سے عمرہ جعرانہ سے فارغ ہو کر، وہاں سے پھر جعرانہ قریب ہے جہاں سے عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، وہاں سے احرام باندھ کے دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ پھر جب مدینہ تشریف لائے تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، پتہ چلا کہ جو ہے نا رومی لشکر وہ شام کے ساتھ تبوک ہے، شام کا یہ شہر ہے تبوک، وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی تھی اور مسلمان وہاں پہ آباد تھے، تو رومی لشکر جو ہے وہ شام کے شہر تبوک پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے اور ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ خبر ملی تو آپ نے اعلان فرمایا کہ تبوک میں جانا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے اعلان فرمایا تو یہ مدینہ المنورہ سے شام پھر تبوک تقریباً 500 میل کا فاصلہ ہے، میل، کلومیٹر جو ہیں یہ 650 700 کلومیٹر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا، کہا جانا ہے، بس تیاری کرو جی۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی پہلے وہ ان کو جنگ کرنی پڑی فتح مکہ کی، پھر حنین میں جا کے جنگ کرنی پڑی، پھر طائف میں جنگ، پھر طائف سے جو ہے نا وہ واپس آئے۔ اب آتے ہی یہ پیغام مل گیا تو کچھ جو لوگ تھے یعنی جن میں یہ شامل تھے اپنا منافقین اور ضعفاء مسلمان جو تھے، وہ ذرا پس و پیش کرنے لگے، او جی اب پھر جانا پڑے گا جنگ پہ جی۔ لیکن جو مضبوط اعصاب والے مضبوط مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا تو یہ تیاری کا جو حکم دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو سفر بہت طویل ہے اور گرمی بہت شدت کی تھی ان دنوں، اور جدھر جا رہے تھے شام کی طرف ادھر بہت زیادہ گرمی تھی، یعنی اس کے مطابق مسلمان جو ہے نا وہ اپنی تیاری کر لیں۔ ان دنوں کھجوریں جو ہیں نا وہ بھی پک رہی تھیں، تو یہ چاہتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ چلے جن جن کے باغ کھجوروں کے ہیں وہ اپنی کھجوریں بھی اتار لیں اور اتار کے تو ساتھ لے کے جائیں، زاد راہ بھی ہو جائے اور کھانے پینے کا سامان جو ہے نا وہ بھی ہو جائے۔ تو چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر 9 ہجری میں آپ کا یہ قافلہ جو ہے یہ تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 30,000 یا 40,000 مسلمانوں کا یہ لشکر تھا جی، یعنی اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کثرت کے ساتھ بڑھ گئی تھی، تو 30,000 یا 40,000، اور اس میں یہ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے یہ بھی اس کے چند ساتھی یہ بھی روانہ تو ہوئے ابتدا میں، لیکن کچھ ہی فاصلے پہ جا کے تو ہمت ہار گئے، واپس آ گئے۔ اور کچھ جو تھے منافقین اور جو ضعفاء کمزور ایمان والے وہ آ کے تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایلے بہانے وہ آ کے کرنے لگے، او جی یا رسول اللہ میں خود بیمار ہوں، مطلب میری بیوی بیمار ہے، میری چچی بیمار ہے، مامی بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، میں ان کی تیمارداری کے لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے رہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں وہ جی فلاں کام ہے مجھے بہت زیادہ ضروری، میں رہنا چاہتا ہوں، مہربانی کریں اجازت دے دیں۔ تو وہ جو ہے نا مطلب اس طرح کافی سارے لوگ وہ حالانکہ رہ بھی گئے مدینہ میں۔ اس جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ایک تو یہ اس میں جو ہے نا بڑی پتے کی بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں باقاعدہ جگہ کا بھی تعین کر کے بتا دیا مسلمانوں کو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ باقی جتنی جنگیں تھیں وہ قریب قریب تھیں، یا مدینہ کے اندر یا مطلب کعبہ شریف خانہ کعبہ شریف کے علاقے میں ادھر ہوا کرتی تھی، بس یہی۔ دوسرے ممالک میں اس قدر جنگ جو ہے نا وہ جنگ کے لیے مسلمان روانہ نہیں ہوئے تھے۔ اب اس سے پہلے جتنی بھی جنگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں تعین نہیں کیا کہ کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کس دن جانا ہے، یہ بھی نہیں بتایا کرتے تھے۔ اور دوسرا جگہ کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعین نہیں کرتے تھے کس جگہ پہ جانا ہے، بس روانہ ہو جاتے جب تو راستے میں جا کے یا پھر وہ راستہ ہی وہی اختیار کیا جاتا کہ جس جہاں پہ جنگ ہونی ہے، جی میدان بدر ہے یا میدان احد ہے، وہی اختیار کیا جاتا۔ وہاں پہ پہنچ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہیں پہ پڑاؤ ڈال لو، یہیں پہ اب جنگ ہونی ہے، تو نہیں بتایا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جنگ کے راز ہوتے ہیں، تو یہ افشا ہو جائیں گے، پھر یہ جو ہیں مقابل آنے والے دشمن جو ہیں ان کو یہ راز پتہ چل جائیں گے، مسلمان فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، فلاں جگہ پہ جنگ ہونی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ان تک جو ہے نا وہ خبریں پہنچ جائیں گی۔ لیکن اس جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان فرمایا، فلاں دن جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، شام کے علاقے تبوک میں جنگ ہونی ہے، وہاں پہ جانا ہے، اور اتنا فاصلہ ہے اس کا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتا دیں۔ پھر اعلان فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے نا چندے کی ضرورت ہے، جی یعنی مالی پوزیشن مسلمانوں کی اتنی مضبوط نہیں ہے، لہذا جس کے پاس مال و متاع ہے بس لے کے آؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدوں کا سامان جو ہے نا یہ انہوں نے پیش کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 10,000 اکیلے نے، اور 10,000 اشرفیاں یہ حضرت عثمان غنی نے پیش کی،
اور 900 اونٹ 100 گھوڑے ساز و سامان کے جنگی سامان کے ساتھ یہ انہوں نے پیش کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے لیے اپنے گھر میں جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی، یہاں تک کہ ایک سوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رہنے دی، جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ لے کے آ گئے، یعنی گھر میں جھاڑو پھیرا انہوں نے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے گھر میں۔ تو سارے کا سارا سامان جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آگے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اس سامان کی مالیت 4000 درہم تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو لے کے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آ کے پیش کیا۔ ایسے ہی عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے 100 اوقیہ پیش کیے، اور حضرت عباس، طلحہ، انہوں نے بھی بھاری سامان، عورتوں نے اپنا اپنا زیور جو ہے وہ اتار کے تو دے دیا اس جنگ کے لیے جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مدینہ میں انتظامات کے لیے حضرت علی المرتضیٰ اور محمد بن مسلمہ انصاری کو چھوڑا جی۔ تو پھر یہ لشکر جو ہے یہ روانہ ہوا۔ 40,000 30,000 کا لشکر تھا اور 10,000 گھوڑے تھے اس لشکر میں، 10,000 گھوڑے تھے۔ اب جب یہ لشکر پھر پہنچا وہاں پہ تبوک میں، تو جس مقام پہ انہوں نے پہنچنا تھا وہاں پہ جب یہ پہنچے تو گرمی بڑی شدید، پانی دستیاب کوئی نہیں تھا۔ ایک کنواں ان کو نظر آیا تو وہ خشک ہوا ہوا تھا، معمولی سا پانی تھا اس کے اندر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا تو وہ پانی سے بھر گیا، پانی اوپر چڑھ آیا اس کے۔ اب سارے لشکر نے، 40,000 کا لشکر ہے، اور ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ، یعنی سواریاں جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، اور سب نے وہاں سے اس کنویں سے پھر پانی پیا اور سیراب ہوئے، اپنے بھی پیٹ بھرے، جانوروں کے بھی پیٹ بھرے، اور پانی جو ہے نا جو ضرورت کا تھا وہ ساتھ بھی لے لیا۔ ٹھیک ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ اس معجزے کا ظہور ہوا۔ اور جب وہ یہ وہاں پہ پہنچے تو پھر وہ رومی لشکر جو حملہ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں پہ، جب انہیں اس قافلے کا، اس لشکر کا پتہ چلا تو وہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اپنا سامان، جنگی سامان جو ہے، یہ تبوک کے موقع پہ جنگ کوئی نہیں ہوئی، وہاں پہ انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو پھر بہت زیادہ مال و متاع وہاں سے، بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ وہاں سے ملا۔ پھر وہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ جہاں پہ جنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر قیام کرنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے عزائم میں مضبوط ہے جی، ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں، اور وہ بھاگے۔ اگر ان میں ہمت ہوتی تو دوبارہ وہ آتے آگے جو ہے نا لڑائی کے لیے سامنے آتے یا حملہ کرتے، لیکن دوبارہ وہ انہوں نے یہ جرأت نہ کی۔ الا تنصروہ فقد ناصرہ اللہ، اگر الا تنصرو، اگر نہ مدد کرو گے تم ان کی، فقد ناصرہ اللہ، پس بے شک مدد کی ان کی اللہ نے۔ اذ اخرجہ الذین، جب باہر کیا انہیں، یعنی نکالا انہیں، ان لوگوں نے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی یہ اس آیت کریمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا
ان کو کافروں نے، یعنی جب آپ نے ہجرت کی، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہتے تھے واسطے اپنے ساتھی کے، لا تحزن، نہ غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، پس نازل کیا اللہ نے سکون اپنا، علیہ، اس پر، وَأَيَّدَهُ، اور مدد کی ان کی، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، بِجُنُودٍ، ان لشکروں سے، مدد کی ان کی، بِجُنُودٍ، ان لشکروں سے، کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں وہ پھر رہے تھے کہ کہیں ہمیں مل جائیں تو ہم ان کو قتل کر دیں، تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بحفاظت نکالنے کی تدبیر فرمائی۔ بجنود لم تروہا، یعنی مدد کی ان کے لشکروں سے کہ نہ دیکھا تم نے انہیں، جی نہ دیکھا تم نے ان کو، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دی بات ان لوگوں کی، کافروں کی، سفلا، نیچے، یعنی کافروں کی بات اللہ نے نیچے ڈال دی۔ نیچے ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اس بات کی، ان کی باتوں کی جو ہے نا وہ کوئی قدر و منزلت نہیں، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور بات اللہ کی جو ہے وہی بلند و بالا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے، جس کا مکمل واقعہ جو ہے وہ تو بڑا تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن میں ذرا اختصار کے ساتھ، کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے جب عاجز آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تو حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ، جہاں پہ تم جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ پھر مسلمانوں نے ہجرت کی تو کئی مقامات کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یہاں تک کہ ان مسلمانوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، وہ بھی ہجرت کر گئے تھے پہلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہیں پہ مکہ میں ابھی تشریف فرما تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو آپ نے ایک قاصد کو بھیج کر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، تم نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں، 2 سواریاں جو ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ 800 درہم میں 2 سواریاں خریدیں اس ہجرت کے لیے۔ 2 اونٹنیاں سواری تھیں، تو وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، یہ پھر بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہی رہی جب تک آپ حیات رہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ اونٹنی جو ہے نا یہ اس نے بھی وفات پائی ہے۔ اچھا، اور دوسری اونٹنی جو تھی عزبا اس کا نام تھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حیات رہی، زندہ رہی، اور بعد میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی زندہ رہی۔ تو خلافت فاروقی میں یہ جو ہے نا اس نے وفات پائی ہے، اس اونٹنی نے۔ یہ 800 درہم میں یہ 2 اونٹنیاں خریدی گئی تھیں۔ اچھا، یہ جو ازبا اونٹنی ہے نا، ازبا اونٹنی،
بروز قیامت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جس اونٹنی پر سواری کریں گی وہ یہی اونٹنی اصبا ہوگی جس پر آپ سواری کریں گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ اونٹنیوں کی سواری جو ہے یہ خریداری یہ ذی الحجہ کے آخر میں ہوئی ہے، اور محرم کے شروع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تیاری اسی مہینہ میں شروع کی تھی، اور پھر ہجرت ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہجرت کا آغاز ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ وہاں سے ہجرت کرنے کا جو ہے نا یہ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مدینہ کے لوگ بھی آ رہے تھے نا یہاں پہ خانہ کعبہ شریف میں، یہاں پہ آ کے ایک سال میں اوس قبیلہ کے کچھ لوگ وہ مسلمان ہوئے، اس سے اگلے سال خزرج قبیلہ کے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے۔ اب کفار نے وہ دار الندوہ جو ان کا میٹنگ روم تھا وہاں پہ انہوں نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کا ذکر جو ہے نا یہ پہلے بھی گزرا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے میٹنگ کی کہ یہ اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں تو بتدریج اضافہ ہوتا رہے گا، اور صرف اہل مکہ نہیں بلکہ اطراف کے گرد و نواح کے کئی علاقوں کے لوگ وہ یہاں پہ آتے ہیں اور مسلمان ہو کے چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے۔ اور اسی دار الندوہ کی میٹنگ میں وہ شیطان جو ہے وہ بھی شیخ نجدی بن کے جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا، اور یہ جو ہے نا ابو جہل نے یہ جو مشورہ دیا، کہا کہ جی ہر قبیلے کے دو افراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نا دو افراد، ہر قبیلے کے دو افراد جو ہیں یہ تیار ہوں، نوجوان اٹے کٹے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے نا یہ کسی جگہ پہ روک دیا جائے، اور روک کے تو یا اپنے گھر میں اگر ہوں محاصرہ کر لیا جائے، بس ان افراد میں سے کوئی ان کو مار دے۔ تو لہٰذا یہ پھر کسی ایک قبیلے پر یہ قتل جو ہے نا یہ نہیں پڑے گا، بعد میں ان کا جو ہے نا فدیہ شدیہ دے دیں گے، پیسہ روپیہ دے دیں گے تو بس بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس رائے کو شیخ نجدی یعنی شیطان نے قبول کیا، اس نے پسند کیا، کہا کہ یہ بات درست ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر قبیلے کے اہل مکہ کے جو جتنے قبیلے تھے نا کل 100 لڑکے جو ہیں نا وہ تیار ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ 100 لڑکے یعنی 50 قبیلوں کے دو افراد، گویا کہ 100 افراد ہو گئے، 100 نوجوان۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اپنے گھر میں، تو انہوں نے 100 لڑکوں نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوگی، جبریل امین نے آ کے بتا دیا کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے لڑکے جو ہے نا وہ پہنچے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر علی المرتضیٰ کو لیٹنے کے لیے حکم دے دیا کہ تم، یہ اس کو بند کوئی نہیں کیا تھا یار، اچھا یہ اس کو کر دینا تھا نا، وہ فلائٹ موڈ کر دو یار۔ اچھا، تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور خود جب باہر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایسے کنکریاں جو ہے نا وہ لیں اور ایسے پھینک دیں، ایک ایک کنکری ہر ایک کافر کی آنکھ میں پڑ گئی،
اور وہ اپنی آنکھوں کو ملتے رہ گئے، گویا کہ اندھے ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے، ان کے بیچ میں سے گزر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دستک دی، اپنا ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا کہ چلو ہجرت کرنی ہے اور جانا ہے۔ اسی وقت ہجرت کر کے روانگی انہوں نے اختیار کی، اور مکہ المکرمہ کے قریب جبل ثور ہے، 3 میل کی مسافت پہ، تو یہ اس جبل ثور پہ جو ہے نا یہ چڑھ گئے۔ اسی کے اوپر یہ غار ثور ہے، اس غار ثور تک یہ پہنچے۔ بہت کٹھن رستہ، اور جو ہے مطلب خاردار جھاڑیاں وہاں پہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا، تو ابو بکر صدیق کبھی حضور کے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جی مجھے کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ جی آپ کفار آپ پہ آگے کی طرف سے حملہ نہ کر دیں، میں اس لیے آگے ہو جاتا ہوں۔ پھر خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے نہ حملہ کر دیں، میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اور پھر خطرہ دائیں جانب کا اور پھر بائیں جانب کا ہوتا ہے، میں اس لیے دائیں اور بائیں جانب ہو جاتا ہوں۔ جی تو یعنی وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں چاروں اطراف میں سے جہاں سے بھی آپ پر حملہ ہو، سب سے پہلے مجھ پر حملہ ہو، آپ پر کوئی ضرب نہ آئے۔ جی تو اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے اور حفاظت کے ساتھ غار ثور تک لے گئے۔ غار ثور جب پہنچے تو پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کچھ دیر یہاں پہ ٹھہرے، میں اندر کا جائزہ لے کے آتا ہوں، غار کا اندر کیا صورتحال ہے، دوسرا کوئی گندگی وغیرہ یا کوئی صفائی کی ضرورت ہے تو میں صفائی کر کے تو پھر میں آپ کو عرض کروں گا، تو آپ اندر تشریف لے آئیں۔ تو وہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر گئے۔ اندر جب گئے تو دیکھا کہ بہت ہی اندھیری وہ غار، ڈراؤنی قسم کی وہ غار تھی، اور جگہ جگہ پہ سوراخ تھے سانپوں کے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتاری، اور اتار کے تو اس کو پھاڑ کے تو کپڑے جو ہے نا وہ ان سوراخوں میں داخل کرتے رہے، ڈالتے رہے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے۔ تو کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا، ٹھیک ہے، وہ یعنی وہ غار ہی گویا کہ سانپوں کی غار تھی۔ تو وہ وہاں سے جو ہے نا وہ سوراخ تھے، اس کے سانپ ادھر سے ادھر جاتے، ادھر سے ادھر جاتے۔ تو وہ ایک سوراخ بچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا ختم ہو گیا، تو خیال کیا کہ اگر یہ اسی طرح اس سوراخ کو چھوڑ دیا تو کہیں کوئی سانپ نہ اندر گھس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائے۔ تو اور کوئی چیز تھی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ایڑی جو ہے نا وہ سوراخ کے اندر دے دی۔ تو اسی طرح یہ ایک ٹانگ جو ہے ایسے نیچے بچھائی اور دوسری ٹانگ ایسے اٹھا لی اور ایڑی اس سوراخ کے اندر دے دی۔ پھر یعنی صفائی وغیرہ کر کے تو پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تشریف لے آئیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو دیکھا کہ تھکے ہوئے تھے، سفر کر کے آئے تھے، دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران جو ہے نا جو نیچے بچھی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر رکھا، رکھتے ہی نیند کا غلبہ تھا، آپ آرام فرمانے لگے۔ تو ادھر سے سانپ جو ہے وہ اپنے اس سوراخ سے ادھر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب آگے آیا تو اس نے محسوس کیا کہ آگے کوئی چیز ہے، ڈنگ مارنا شروع کیا اس نے، ایک ڈنگ، 2، 3، یہ اس نے کئی ڈنگ مارے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو گیا تو پھر یہ کپ کپی طاری ہو گئی جسم کے اندر، زہر جو ہے وہ سرایت کرنا شروع ہو گیا، اور پھر اس درد کے عالم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روئے نہیں، لیکن درد کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے جو ہے نا آنسو وہ ٹپکا،
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گود میں آرام فرما تھے تو وہ آنسو آنکھ سے جو ہے نا وہ جو ٹپکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ آگے گرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سانپ ایڑی کو ڈس رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر لے کے آؤ پاؤں آگے کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اس ایڑی پہ تو فی الفور درد جو ہے وہ ختم ہو گیا، زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا، جاتا رہا. اور اللہ رب العزت نے وہاں پہ ان کی حفاظت کیسے کی؟ یعنی ایک تو ان کے 3 دن وہاں پہ قیام کیا. وہاں پہ پھر ان کے کھانے پینے کا اہتمام یہ ہوا کرتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا جو آپ کی بکریاں جو ہے نا وہ اسی پہاڑ کے اوپر جبل سور کے اوپر چرایا کرتا تھا. تو وہ بکریاں چراتے چراتے اسے خبر ہو گئی، پتہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آرام فرمائے. تو وہ جب بکریاں چرانے کے لیے لے کے آتا تو اپنا سامان تو وہ آلریڈی لے کے آتا تھا کھانے پینے کے لیے، تو وہ گھر سے ان کے لیے بھی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا وہ لے کے آتا. کسی کو پھر شک و شبہ نہ ہوا کہ یہ اپنے لیے لے کے جا رہا ہے یا کسی کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو وہ پھر آ کے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار کے اندر وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا وہ پہنچاتا تھا. اور کفار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں گھومتے پھرتے رہے. 3-4 دن ان کو گزر گئے اسی طرح. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بالآخر وہ اس غار کے دانے تک پہنچ آئے. اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا سامان یہ پیدا فرمایا کہ اس غار کے اوپر مکڑی نے جالے بن دیے. اس غار کے دانے کے اوپر نا وہ جو راستہ تھا تو وہ جالے بن دیے مکڑی نے، اور کبوتری نے وہاں پہ انڈے دے دیے جی اس راستے میں. اور غار کا راستہ اتنا صحیح ہوتا ہے کہ بندہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ایسے غار کے اندر داخل ہو جائے بس. تو وہ کبوتری نے انڈے بھی دے دیے اور مکڑی نے جالے بھی بن دیے. کفار آئے اور آ کے تو وہ کہنے لگے کہ اس غار میں نہ گھسے ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اپنے پاؤں کے نشانات مٹانے کے لیے جب چل رہے تھے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، تو چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشان جو ہے نا وہ بھی ایسے گولائی میں اپنے پاؤں گھما کے تو پھر آگے جاتے تھے تاکہ پاؤں کے نشان جو ہے نا وہ ان سے وہ محسوس کر کے اور نشانوں سے اندازے لگاتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ نہ آئے کہیں. ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے نشانات جو ہے نا وہ بھی مٹاتے جا رہے تھے. تو پھر جب کفار وہاں پہ پہنچے کہا اس غار کے اندر نہ ہو، لیکن پھر آپس میں خود ہی مشورہ کرنے لگے. کہا کہ اگر وہ غار میں جاتے یہ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے محمد کا نام لے کے نا کہ محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کی مکڑیوں نے جناب جالے بنے ہوئے ہیں جی. تو 3 دن میں یہ اتنے جالے تو نہیں بنے جا سکتے، اور ان جالوں کے اوپر جو ہے وہ کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے. تو یہ غار تو عرصے سے بند ہے اور کوئی اس کے اندر کوئی نہ گیا ہے اور نہ کوئی. بس وہ یہ ساری باتیں جب وہ باہر کھڑے تھے تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے. تو یہ سارا واقعہ تب یہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جب وہ غار میں تھے یقول لصاحبی جب کہا انہوں نے اپنے صاحب کو اپنے ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے جی. یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت جو ہے نا یہاں پہ فرمائے گا. اور پھر جو ہے 3 دن کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وہاں سے لے کے پھر مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو تم خفافاً ہلکے وثقال اور بھاری. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہلکے اور بھاری سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر
تو تمہیں یہ دل سے اس کو بھاری نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہلکا لینا چاہیے. وَثِقَالًا، اور اگر تم بھاری محسوس کرو تو پھر بھی نکلو. وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو تم بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ کی راہ میں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اور یہ آگے جو ہے نا یہ وہی غزوہ تبوک کا ہی سارا واقعہ ہے. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر ہوتا سامان قریباً نزدیک، و سفراً، اور سفر درمیانہ، قاصداً، یہ درمیانہ سفر ہوتا، متوسط ہوتا، مال بھی قریب ہوتا اور درمیانہ سفر ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، البتہ پیچھے چلتے تمہارے. یعنی اگر وہ تو سفر بہت زیادہ تھا نا تبوک کا، اگر یہ جو جنہوں نے عذر کیا ہے نا، یہ اگر سفر نزدیک کا ہوتا، قریب ہوتا، جہاد قریب ہوتا، سامان مال غنیمت ان کو نظر آ رہا ہوتا، تو پھر انہوں نے یہ انکار نہیں کرنا تھا، پھر آپ کے پیچھے چلتے. وَلَكِنْ بَعُودَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اور لیکن دور ہو گئی اوپر ان کے شقہ، مشقت. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب قسم کھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر طاقت رکھتے ہم تو نکلتے ہم بھی تمہارے ساتھ. یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ اب یہ قسمیں اٹھائیں گے، جو نہیں گئے نا اب یہ قسمیں اٹھائیں گے، کہیں گے او جی سانوں نے ذرا ہمت نہیں رہی، بیمار ساں، اگر اللہ ہمیں طاقت دیتا تو ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے. ایسی بات کوئی نہیں تھی. یہلکون انفسہم، تو ہلاک کرتے ہم اپنی جانوں کو. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنک، معاف کرے اللہ تم سے، یا اللہ تمہیں معاف کرے. جی یعنی وہ بعض اوقات بندہ کسی کو ایسے دعا دیتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے یار تمہارے ابا جو ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت اچھے انسان ہیں. جی تو یہ ایک قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے کہ تم نے کیا، لما آذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو. یعنی وہ انہوں نے آگے اجازت لی نا، کئیوں نے آگے عذر پیش کیا، جی بیماری ہے، فلاں ہے، ڈینگ ہے، کچھ بھی ہے جی، تو یہ مہربانی کریں اجازت دے دیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشفق و مہربان تو ہیں نا ہر ایک کے لیے. جب انہوں نے اجازت لی تو حضور نے فرما دیا ٹھیک ہے رہ جاؤ تم ادھر ہی، نہ جاؤ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اجازت ان کو کیوں دی ہے، لما آذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا، حتیٰ کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں. یعنی اگر آپ اجازت نہ دیتے نا تو پھر ان کے بارے میں پتہ چل جاتا نا کہ کون سچا ہے ان میں کون جھوٹا ہے. جی وتعلم الکاذبین، اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے آپ کو پتہ چل جاتا. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. یعنی جو پختہ ایمان والے ہیں وہ کبھی اجازت نہیں مانگیں گے. جب بھی آپ حکم دیں گے کسی بھی جنگ کا تو وہ فی الفور روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ذرا سی بھی جو ہے نا ہلو اجت نہیں کریں گے، پیش و پش نہیں کریں گے، بالکل. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ جہاد کریں گے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو، تقوی والوں کو. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ
لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ٹھیک ہے، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، ان کو ایمان نہیں ہے۔ یعنی وہ منافق لوگ جو ہیں گو کے کلمے پڑھتے ہیں، یہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتے جاتے ہیں یہ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وارتابت قلوبہم، اور شک کیا ان کے دلوں نے، فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں، یعنی ڈاواں ڈول ہیں اپنے شک میں، جائیے نہ جائیے، کہ کریے کہ نہ کریے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ، اور اگر ارادہ کرتے وہ نکلنے کا، خروجہ نکلنے کا ارادہ کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور تیاری کرتے اس کی، تیاری کرنا جی، تو جس نے جانا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے عزائم اور اس کے چال ڈال سے جو ہے نا وہ اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ جس نے جانا ہوتا ہے حضور نے فرما دیا نا تیاری کرو، تو جنہوں نے جانا تھا انہوں نے تیاری شروع کر دی نا، تو جنہوں نے نہیں جانا تھا وہ جناب علی وہ کیا پنجابی کی کہتے ہیں ٹل مٹھ، وہ ٹل مٹھ کرنے لا پہ جی، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کوئی تیاریوں کے کوئی آثار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ انہوں نے نکلنا ہوتا نا تو تیاریاں کرتے نا، تیاریاں تو انہوں نے کی کوئی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اور لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کا اٹھنا، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ یہ اٹھیں اور جائیں۔ فَثَبَّتَهُمْ، اور بوجھل کر دیا ان کو۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا، اور کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، یہ یعنی جنہاں نہیں جانا انہوں نال ہی تسی رل جاؤ بس، ٹھیک ہے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم، اگر نکلتے وہ فیکم تم میں، ما زادوکم تو نہ بڑھاتے تمہارے لیے، الا خبالا مگر فساد، ٹھیک ہے، اگر وہ نکلتے تو یہ پیچھے فساد تو نہ پھیلاتے۔ یعنی فساد سے مراد کیا ہے کہ وہ جب مسلمان چلے گئے تو مسلمانوں کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے ڈالے، تو اگر وہ جاتے تو پھر تو یہ کام تو نہ کرتے نا، اب نہیں گئے تو پیچھے انہوں نے فساد ڈالنا شروع کر دیا۔ وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور البتہ دوڑتے وہ درمیان تمہارے، تلاش کرتے ہوئے، یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے ہوئے تم میں فتنہ، جی، یعنی وہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اگر تمہارے ساتھ جاتے بھی تو پھر بھی وہ جانے والے مسلمانوں کے اندر بھی وہ فتنے ڈالتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں کچھ لوگ سماعون لہم، خوب سننے والے ہیں ان کے لیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ تحقیق تلاش کیا تھا انہوں نے، فتنہ تھا فتنہ، من قبل پہلے ہی، یعنی پہلے ہی ان کا ارادہ جو ہے نا وہ نہیں تھا، وہ فتنہ بپا کرنا چاہتے تھے، وہ پہلے سے ان کا یہ ذہن تھا۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ ہو گئیں آپ کے لیے تدبیریں، ان کی تدبیریں آپ کے لیے ان کی الٹ ہو گئیں۔ حتیٰ جاء الحق، حتیٰ کہ آ گیا حق، وظہر امر اللہ، اور غالب آ گیا حکم اللہ کا، وہم کارہون، وہ ناپسند کرتے تھے، اور وہ ناپسند کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں یقول ائذن لی، کہ اجازت دیجئے مجھے، لی مجھے، ولا تفتنی، اور نہ فتنہ میں مجھے ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ ساقطوا، خبردار وہ فتنہ میں پڑ گئے، ساقطوا فتنہ میں پڑ گئے،
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک دوزخ گھیرے ہوئے کافروں کو، یعنی وہ کہا کرتے تھے وہ جی بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، بچی بیمار ہے، تو مہربانی کری اجازت دیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تأمل فرماتے نا، تو کہتے ہیں نہ گیا تو پھر بڑا فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا، جناب مہربانی کرو جی اجازت دو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجازت دیتے، ٹھیک ہے۔ ان تصیبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تم کو کوئی بلائی، تسؤہم تو غمگین کرے ان کو، یعنی مسلمانوں کو کوئی بلائی پہنچے، کوئی کامیابی ملے، اس پر یہ پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، یقول قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں کہ بے شک اختیار کر لیا تھا ہم نے کام اپنا پہلے سے، یعنی ایسا اپنا فیصلہ جو ہے نا بر وقت کر دیتا، پہلے ہی کر لیا جی، تو لہٰذا ہمیں جو مصیبت جو ہے یہ پہنچی ہے، یہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا تھا پہلے سے وہ اچھا کیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَارِحُونَ، اور لوٹے وہ حالانکہ وہ فارحون خوش و خرم ہوں، یعنی جب حضور کی بارگاہ سے وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں اجازتیں لے کر، تو بڑے پھر وہ پٹھیاں چھالیں لگاتے ہوئے جاتے ہیں گھروں میں جی، اور جی اجازت لب گئی ہے کو نہیں جانا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تم فرماؤ کہ ہرگز نہیں پہنچے گا ہم کو، لن یصیبنا ہم کو، الا ما كتب اللہ لنا مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہمارے لیے، وہ مولانا وہی ہمارا مولا ہے یا والی ہے جی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر تمام مومنوں کا بھروسہ ہے۔ وما علینا البلاغ۔